گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ محترم سامعین، ابھی آپ عشرہ مبشرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے روشن پہلو سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزم شہباز عالم محمد طاہر سے مزید اسی موضوع کے اوپر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد شاداب محمد مرتضیٰ، یہ ملکی محلہ کا ہی رہنے والا ہے، اس طالب علم کو کہ وہ آئیں اور اسی موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں۔ حافظ محمد شاداب محمد مرتضیٰ، طالب اولیٰ متوسطہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ محترم صدر اجلاس، مشفق اساتذہ اکرام، ذمہ داران مدرسہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے 28ویں سالانہ انعامی تقریری مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے درخشاں پہلو۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو اپنی تمام اوصاف حمیدہ میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کائنات کا سب سے افضل ترین گروہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی مقدس گروہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی شمار ہوتا ہے، جو زمانے جاہلیت میں عبد عمرو کے نام سے جانے جاتے تھے اور بعد از اسلام عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں ہوتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں ہوتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ ان 8 خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ ان 6 جشان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اقدس کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی، اور پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا شرف صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے۔ محترم حضرات، آپ نے اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا اور حبشہ و مدینہ منورہ دیوانہ وار گئے۔ نیز مدینہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے مابین اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت سعد بن نبی رضی اللہ عنہ سے آپ کے مابین رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ دونوں کے بیچ جو بات ہوتی ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ مدینہ میں آپ نے تجارت کا مشغلہ اپنایا، جس کے بعد آپ کی زندگی میں مال و منال کی وہ برکت ہوتی ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ سور من حیات صحابہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ ایک موقع سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود گویا ہوتے ہیں کہ اقبلت الدنیا علی حتی رأیت لو رفعت حجرا لتوقعت ان اجد تحته ذهبا او فضہ، کہ دنیا مجھ پر فریفتہ ہے، میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جری اور بہادر مرد مجاہد بھی تھے۔ وہ جنگ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں تو آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب آپ مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ لڑتے لڑتے منہ پر ایسی چوٹ کھائی کہ سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور 20 سے زیادہ زخم کھا کر بھی دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحہ 78 میں لکھتے ہیں وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ،
کہ آپ بدری صحابیوں میں سے ہیں جنہیں یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جو چاہو سو کرو، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ حضرات، دین اسلام کی خاطر اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جانی و مالی مدد کا موازنہ کیا جائے تو آپ جانی کے بجائے مالی مدد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوتے ہیں تو کبھی 40,000 دینار لے کر حاضر ہوتے ہیں، کبھی 500 گھوڑے اور 500 اونٹ پیش کرتے ہیں تو کبھی 700 اونٹ پر مشتمل ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کے گھریلو اخراجات کا بھی بے حد خیال کرتے تھے، جبکہ انہیں بیت المال سے معقول مقدار میں خرچ ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے 4 لاکھ درہم قیمت والے باغ کی کل پیداوار امہات المؤمنین پر خرچ کرنے کی وصیت فرمائی، اور اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ دعا دیتی ہے کہ بارک اللہ لہ فیما اعطاہ ولثواب الآخرۃ اعظم، کہ الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ حضرات، یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے بارگاہ ربانی میں کی تھی کہ بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر 1000 رش قربان۔ آپ 30 ہجری 75 سال کی عمر میں انتقال کیے۔ آپ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا اذهب یا ابن عوف فقد ادرکت صفها وسبقت رنقها، کہ اے ابن عوف جاؤ تم نے دنیا کا بہترین حصہ پا لیا اور گدلی مٹی والے حصے کو چھوڑ دیا۔ اسی کے ساتھ آخر میں دعا کہ الہ العالمین ہم سب کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے اور دین کی مدد کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔